السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 28۔ مائیکل جب لانگ بیچ پہنچا تو اس بند گلی کی فضا میں پہلے سے زیادہ کشیدگی تھی جسے دی مال کہا جاتا تھا اور جہاں کورلیون فیملی کے 8 گھر تھے۔ گلی کے تنگ دہانے پر موٹی سی زنجیر تو لگی تھی مگر اب ایک بڑی سی سیاہ کار نے بھی راستہ تقریباً روکا ہوا تھا۔ اس کے پاس سے ایک وقت میں 3 آدمی ہی گزر سکتے تھے۔ کار سے 2 آدمی ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ دونوں مکان جو گلی کے دہانے پر تھا ان کی بلائی منزلوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ مائیکل کو احساس ہوا کہ سنی اب صحیح معنوں میں چوکنا تھا اور اس نے تمام حفاظتی انتظامات کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں منزا کے آدمی تھے جو کار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ انہوں نے آنے والوں کا استقبال صرف سر کے خفیف سے اشارے سے کیا۔ ان کے درمیان بات چیت نہیں ہوئی۔ گھر کا دروازہ بھی ایک محافظ نے کھولا۔ وہ سیدھے اسی کمرے میں چلے گئے جو آفس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ سنی اور ٹیسیو ان کے منتظر تھے۔ مائیکل کو دیکھ کر سنی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا مضروب چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر پیار اور فخر سے بولا، واہ واہ، اب تم پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو۔ مائیکل نے آہستگی سے اس کے ہاتھ ہٹا دیے اور مشروب کی بوتل سے اپنے لیے چند گھونٹ انڈیلے۔ اسے امید تھی کہ شاید اس سے جبڑے کا درد کم کرنے میں کچھ مدد ملے۔ 5 آدمی کمرے میں بیٹھ گئے۔ مائیکل نے محسوس کیا کہ اس کا بڑا بھائی پہلے کے مقابلے میں زیادہ مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اسے یکسوئی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اب الجھن میں نہیں تھا بلکہ فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سلوزو نے گزشتہ رات ڈان کو قتل کرنے کی ایک اور کوشش کر کے گویا سنی کو یکسوئی سے فیصلہ کرنے میں آسانی فراہم کر دی تھی۔ اب صلح کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ سنی نے ہیگن کو مخاطب کیا، جب تم مائیکل کو لینے گئے ہوئے تھے تو رابطے کے آدمی کا فون آیا تھا جو ہمارے اور سلوزو کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اب سلوزو مذاکرات کے لیے ہم سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی جرات دیکھو، جو کچھ وہ کر چکا ہے اس کے بعد مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اور اس کا خیال شاید یہ ہے کہ اس دوران وہ مزید جو کچھ کرے وہ بھی ہمیں صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس نے سلوزو کو ایک موٹی سی گالی دی۔ تم نے کیا جواب دیا؟ ہیگن نے محتاط لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ضرور ضرور، میٹنگ تو ہونی چاہیے، مذاکرات تو ضروری ہیں۔ وقت اور دن وغیرہ طے کرنے کا معاملہ بھی میں نے اس پر چھوڑ دیا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ہمارے تقریباً 100 آدمی اسے 24 گھنٹے تلاش کر رہے ہیں۔ ان میں کسی کو اگر اس کی جھلک بھی نظر آ گئی تو سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ کیا اس نے کوئی حتمی قسم کی تجویز پیش کی ہے؟ ہیگن نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، وہ چاہتا ہے کہ اس کی تجاویز سننے کے لیے مائیکل کو بھیجا جائے۔ رابطے کے آدمی نے مائیکل کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ جب تک مائیکل مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ رہے گا تب تک رابطے کا آدمی ضمانت کے طور پر ہماری تحویل میں رہے گا۔ سلوزو نے اپنی حفاظت کی ضمانت نہیں مانگی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ اب ایسا مطالبہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ چنانچہ ملاقات کی جگہ کا فیصلہ وہ کرے گا۔ اس کے آدمی مائیکل کو لینے آئیں گے اور ملاقات کی جگہ پر لے جائیں گے۔ مائیکل ان کی تجاویز سنے گا
اس کے بعد وہ مائیکل کو چھوڑ دیں گے۔ میٹنگ کی جگہ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ سولوزو کا کہنا ہے کہ اس کی تجاویز اتنی اچھی اور معقول ہوں گی کہ ہم انہیں رد کر ہی نہیں سکیں گے۔ مذاکرات کی میز پر ہمارے معاملات ضرور طے ہو جائیں گے۔ سنی نے ہلکا سا کہا لگایا۔ اس کہے سے صفا کی عیاں تھی۔ وہ خاموش ہوا تو کمرے میں اعصاب شکن سکوت چھا گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہیگن نے پوچھا، اور ٹیٹیگلیا فیملی کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم ان کے لڑکے برونو کو مروا چکے ہیں۔ وہ لوگ کیا اس کے جواب میں کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں، سنی نے جواب دیا۔ سولوزو ہمیں جس معاہدے کی پیشکش کر رہا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے۔ رابطے کے آدمی کا کہنا ہے کہ ٹیٹیگلیا فیملی اس طرح چلنے کے لیے تیار ہے جس طرح سولوزو چاہتا ہے۔ وہ لوگ اپنا کوئی الگ لاہ عمل اختیار نہیں کریں گے۔ وہ سمجھ لیں گے کہ جو کچھ انہوں نے پاپا کے ساتھ کیا اس کے جواب میں برونو کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور یوں حساب برابر ہو گیا۔ وہ خبیث بڑے ہمت والے اور بڑے حسابی کتاب قسم کے لوگ ہیں۔ سنی نے اس بار زہریلے سے انداز میں کہا لگایا۔ ہیگن بولا، بہرحال ہمیں ان کی بات سن تو لینی چاہیے۔ سنی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں وکیل صاحب، اس مرتبہ بات نہیں ہوگی۔ اب ملاقاتیں اور مذاکرات بھی نہیں ہوں گے۔ رابطے کا آدمی ہمارا جواب سننے کے لیے آئندہ ہم سے رابطہ کرے گا تو میں اس سے کہہ دوں گا کہ مجھے صرف سولوزو چاہیے۔ سولوزو کو میرے حوالے کر دو تو بات ختم ہو جائے گی۔ اگر نہیں تو پھر تمام تر وسائل کے ساتھ جنگ ہوگی۔ ہمیں روپوش ہونا پڑا تو ہو جائیں گے اور ہمارے گن مین گلی کوچوں میں پھیل جائیں گے۔ کاروبار اگر متاثر ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ دوسری فیملیز اس طرح کی جنگ کے حق میں نہیں ہوں گی۔ اس سے ہر شخص کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ہیگن نے گویا اسے یاد دہانی کرائی۔ دوسری فیملیز کے پاس بھی سیدھا سا حل یہی ہے کہ وہ سولوزو کو میرے حوالے کریں، ورنہ کورلیون فیملی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک لمحے توقف کے بعد سنی ذرا سخت لہجے میں بولا، اب میں اس موضوع پر کوئی مشورہ نہیں سنوں گا کہ مجھے اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا چاہیے۔ فیصلہ ہو چکا۔ اب تمہارا کام مجھے جیتنے میں مدد دینا ہے، نصیحتیں کرنا نہیں، سمجھ گئے؟ ہیگن نے سعادت مندی سے ایک لمحے کے لیے سر جھکا دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، پولیس میں ہمارا جو آدمی موجود ہے، میں نے اس سے بات کی تھی۔ اس نے تصدیق کی ہے کہ کیپٹن کلسکی جس نے مائیکل کو زخمی کیا تھا سولوزو کے ہاتھ بکا ہوا ہے اور بہت مہنگے داموں بکا ہے۔ اسے نہ صرف سولوزو سے لمبی رقمیں مل رہی ہیں بلکہ وہ مستقبل میں سولوزو کے منشیات کے کاروبار میں بھی حصے دار ہوگا۔ اس وقت وہ سولوزو کے باڈی گارڈ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم سولوزو سے ملاقات کے لیے تیار ہوتے ہیں اور سولوزو مذاکرات کرنے آتا ہے تب بھی کیپٹن کلسکی اس کے ساتھ ہوگا۔ کیپٹن کلسکی کے بغیر سولوزو اپنی کمین گاہ سے سر نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ سولوزو جب مائیکل سے مذاکرات کے لیے میز پر بیٹھے گا تو کیپٹن کلسکی اس کے برابر میں بیٹھا ہوگا۔ وہ یقیناً سادہ کپڑوں میں ہوگا لیکن اس کے پاس ریوالور ضرور ہوگا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک پولیس آفیسر سولوزو کی حفاظت کر رہا ہوگا تو پھر سولوزو واقعی بہت محفوظ ہوگا، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے نیو یارک پولیس کے کسی کیپٹن کو گولی ماری ہو اور وہ اس کے نتائج بھگتنے سے بچ گیا ہو۔ اگر کیپٹن کلسکی مارا جاتا ہے تو اخبارات، پولیس ڈپارٹمنٹ اور تمام چرچ مل کر آسمان سر پر اٹھا لیں گے۔ دباؤ ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ دوسری فیملیز بھی ہماری دشمن ہو چکی ہوں گی اور ہمارے تعاقب میں ہوں گی۔ ہماری حیثیت اچھوتوں کی سی ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ سیاسی شخصیتیں جن کی وجہ سے ڈان اور اس کی فیملی کو تحفظ ملتا ہے انہیں بھی ہماری طرف سے ہاتھ کھینچنا پڑے گا۔ وہ خود ادھر ادھر منہ چھپاتی پھریں گی۔ تمہیں ان تمام پہلوؤں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔
सनी कंधे उचका कर बोला, कैप्टन क्लस्की हमेशा तो सलोजो की हिफाजत के लिए उसके साथ नहीं रह सकता। हम इंतज़ार कर लेंगे। पेसियो और मेंजा दोनों सिगार के गहरे गहरे कश ले रहे थे। उनके चेहरों से इज़्तिराब बयां था, लेकिन वो गुफ्तगू में दखल देने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। ताहम उन्हें मालूम था कि अगर कोई गलत फैसला हुआ तो कुर्बानी के बकरे वही बनेंगे। माइकल ने इस दौरान पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लिया। क्या पापा को अस्पताल से घर मुंतकिल किया जा सकता है? ये मैं अस्पताल वालों से पहले ही पूछ चुका हूँ, हेगन ने जवाब दिया। उनका कहना है कि ये नामुमकिन है। डॉन की हालत अच्छी नहीं है, गो कि वो बच जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल उन्हें अस्पताल से कहीं और मुंतकिल करने का ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता। उन्हें जिस तवज्जो और जिन सहूलियात की ज़रूरत है, वो सिर्फ अस्पताल में ही मुयस्सर आ सकती हैं। शायद उनका मज़ीद कोई ऑपरेशन भी हो, लिहाजा इस इम्कान को तो जहन से निकाल दो कि उन्हें घर मुंतकिल किया जा सकता है। इस सूरत में हमें फौरी तौर पर सोलोज़ो को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना होगा। माइकल बोला, हम वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। वो शख्स बहुत ख़तरनाक है। उसे एहसास है कि पापा पर उसका हमला नाकाम रहना उसके हक में बहुत बुरा साबित होगा। वो इस गलती की तलाफ़ी करने का कोई तरीका सोच सकता है। वो अस्पताल में भी पापा पर दोबारा हमला करने की कोशिश कर चुका है। अब वो कोई नई तरकीब सोच सकता है। ये तो हमारी खुशकिस्मती और इत्तेफाक था कि उसकी दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। उस पुलिस कैप्टन का ताउन हासिल होने की वजह से वो न जाने क्या कुछ कर सकता है। हम ज़्यादा ख़तरा मोल नहीं ले सकते। हमें उसको जल्द अज जल्द उसके बिल से निकाल कर सामने लाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो बच्चे, सनी ने पुरख्याल अंदाज में ठोड़ी खुजाते हुए कहा। हम उसको पापा के सिलसिले में मज़ीद कोई मंसूबा बनाने का मौका नहीं दे सकते। लेकिन उस पुलिस कैप्टन का क्या किया जाए, इसके बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा, हेगन बोला। हाँ, सनी ने सवालिया नज़रों से माइकल की तरफ देखा। उस कैप्टन क्लस्की के बारे में हम क्या लाहे अमल इख्तियार करें? माइकल ठहरे ठहरे लहजे में बोला, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो शायद तुम लोगों को इंतहा पसंदी महसूस हो, लेकिन कभी कभी हालात ऐसा रुख इख्तियार करते हैं कि इंसान को इंतहा पसंदाना फैसले करने पड़ते हैं। फ़र्ज़ करो कैप्टन क्लस्की को हलाक करना हमारी मजबूरी बन जाता है, तो हमें यह काम इस तरह अंजाम देना चाहिए कि उसकी बददियानती और उसका बिकाऊ होना अच्छी तरह आवाम के सामने आ जाए। ये बात ज़ाहिर हो जाए कि वो एक बदउन्वान और रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर था, और अगर वो बाज़ों के मामलात में मुलव्विस था, उनकी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा कर रहा था, तो चुनांचे वैसे ही अंजाम को पहुंच गया जैसे अंजाम को आम तौर पर ऐसे लोग पहुंचते हैं। अखबारात में भी हमारे आदमी मौजूद हैं जिन्हें हम बाकायदगी से माली फ़ायदा पहुंचाते हैं। उन्हें हम ठोस सबूत के साथ पूरी कहानी फराहम कर सकते हैं। इस तरह हम पर से दबाव काफ़ी कम हो जाएगा, और कैप्टन क्लस्की को मारे जाने के बाद भी अवाम और पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ ज़्यादा हमदर्दियाँ हासिल नहीं रहेंगी। सब यही सोचेंगे कि वो बेईमान और बदमाश था। ऐसे लोग इसी तरह मारे जाते हैं। क्या ख्याल है? माइकल ने राय तलब नज़रों से सबकी तरफ देखा। टेसियो और मेंजा ने कोई जवाब नहीं दिया। सनी खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला, कभी कभी बच्चे भी अक्ल की बात कर लेते हैं। तुम्हें मज़ीद जो कुछ कहना है वो भी कह डालो। ठीक है, माइकल बोला, मुज़ाकरात के लिए वो लोग मुझे बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर सिर्फ हम 3 आदमी मौजूद होंगे, यानी मैं, कैप्टन क्लस्की और सोलोज़ो। मीटिंग 2 दिन बाद रख लो, और उस दौरान अपने मुखबरों से ये पता कराने की कोशिश करो कि मीटिंग किस जगह रखी जा रही है। तुम उन लोगों से इसरार करना कि मीटिंग किसी आम सी जगह पर रखें जहां लोगों की आमदो रफ्त हो।
تم میری طرف سے کہہ دینا کہ مائیکل ان لوگوں کے ساتھ کسی مکان یا اپارٹمنٹ کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم تجویز دے دینا کہ ملاقات کسی ریستوران، بار یا ایسی ہی کسی جگہ پر اور ایسے وقت میں ہونی چاہیے جب وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تاکہ میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کروں۔ اس طرح وہ بھی خود کو محفوظ محسوس کریں گے۔ اس تجویز میں خود ان کے لیے بھی اطمینان کا پہلو ہوگا۔ یہ بات سولوزو کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی کہ ہم پولیس کیپٹن کو بھی فارغ کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ وہ یقیناً مجھے مذاکرات کی میز تک پہنچنے سے پہلے میری تلاشی لیں گے، اس لیے اس وقت تو واقعی میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن مذاکرات کے دوران کوئی گن میرے ہاتھوں میں پہنچانے کا کوئی طریقہ سوچو۔ اگر مجھے مذاکرات کے دوران کسی طرح کوئی ریوالور میسر آ جاتا ہے تو میں دونوں کا کام تمام کر دوں گا۔ چاروں افراد حیرت سے ایک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں گویا اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مائیکل کے منہ سے ایسی بات سن سکتے ہیں، تاہم ہیگن کچھ زیادہ حیران نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے گہرا سکوت طاری رہا، پھر سنی کہے لگانے لگا۔ کہے تھمے تو وہ بولا، تم تو کبھی فیملی کے معاملات میں ملوث ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ تم تو بے ضرر معاملات سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور اب تم بیک وقت سولوزو اور کیپٹن کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہو۔ لگتا ہے تم اس معاملے کو کاروباری جھگڑے سے زیادہ ذاتی دشمنی کے طور پر لے رہے ہو، صرف اس لیے کہ اس پولیس والے نے تمہارے منہ پر گھونسا مارا تھا۔ اس نے ایک اور کہا لگایا اور پھر بولا، ایک بات یاد رکھنا، جنگ میں دشمن کو مرنے پر تمغے ملتے ہیں، یہاں دشمن کو مارنے پر سزائے موت ملتی ہے، بجلی کی کرسی پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہ ایک بار پھر کہے لگانے لگا۔ مائیکل پلکیں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی طرح ایک ٹک اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، بہتر ہوگا کہ تم ہنسنا بند کر دو۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ سنی کے کہے یکدم رک گئے۔ منزا اور ٹیسیو کے منہ سے بھی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مائیکل دراز قد یا بھاری بھرکم نہیں تھا۔ بظاہر اس کی شخصیت میں مرعوب کرنے والی کوئی بھی خصوصیت نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے باوجود اس کی موجودگی کسی بے عنوان خطرے کا احساس دلاتی تھی۔ خاص طور پر اس وقت تو کچھ اچھا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ ڈون کورلیون کا دوسرا جنم تھا۔ اس نے بدستور سنی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد اور شفاف لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے خیال میں یہ کام نہیں کر سکتا؟ نہیں، مجھے تو یقین ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، سنی فوراً بولا۔ تم نے جو کچھ کہا، میں اس پر نہیں ہنس رہا ہوں۔ میں تو حالات کے تغیر اور وقت کی ستم ظریفی پر ہنس رہا ہوں۔ میرا تو بچپن سے ہی تمہارے بارے میں یہ خیال تھا کہ تم گھر میں سب سے زیادہ سخت جان اور وسیلے ہو۔ تم چھوٹے ہوتے ہوئے بھی دونوں بڑے بھائیوں سے خود لڑتے تھے، تم کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ ایک بار پھر ہنسا، لیکن اس بار اس کا انداز مختلف تھا۔ اور سولوزو نے مذاکرات کے لیے تمہیں بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں تم سب سے کمزور اور نرم ہو۔ شاید اس کی رائے اس لیے بھی مزید مضبوط ہو گئی ہو کہ تم نے کیپٹن کلسکی سے گھونسا کھا کر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، اور تمہارے بارے میں پہلے ہی سے مشہور ہے کہ تم فیملی کے معاملات میں ملوث ہونا پسند نہیں کرتے۔ تمہیں بلانے میں وہ کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر وہ بولا تو اس کے لہجے میں فخر جھلک آیا، لیکن بہرحال کورلیون فیملی کے فرد ہو۔ جس دن سے پاپا پر حملہ ہوا ہے اس دن سے میں اسی تبدیلی کے انتظار میں تھا۔ مجھے معلوم تھا تم میرا دایاں بازو بنو گے اور ان کا قصہ ختم کرنے میں میرا ساتھ دو گے، جو ڈان اور اس کی فیملی تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبڑے پر صرف ایک گھونسا پڑنے سے تمہارے اندر کا آدمی باہر آ گیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ اس نے جوشیلے انداز میں ہوا میں گھونسا چلایا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی کشیدگی گویا بہت کم ہو گئی۔
مائیکل اب ذرا دھیمے لہجے میں بولا، میں یہ کام اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں سلوزو کو پاپا پر ایک اور حملے کا موقع دینا نہیں چاہتا۔ جو کچھ میں نے سوچا ہے، میرے خیال میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ صرف میں ہی ہوں جسے ان لوگوں کے سامنے جانے کا موقع مل سکتا ہے، اور میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں۔ تم بھی کر سکتے تھے، لیکن ایک تو وہ لوگ تمہیں اپنے قریب پھٹکنے کا موقع نہیں دیں گے، دوسرے تم بیوی بچوں والے ہو، تمہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور اس وقت فیملی کے معاملات کو بھی سنبھالنا ہے جب تک پاپا تندرست نہیں ہو جاتے۔ فریڈ ابھی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، چنانچہ میں یہ سب باتیں منطقی جواز کے تحت کر رہا ہوں۔ میرے جبڑے پر گھونسا پڑنے کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنی آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس جواز کیا ہے یا تم کیا سوچ رہے ہو۔ میرے لیے تو بس یہ بات اہم ہے کہ تم ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہو، اور میرے خیال میں تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہیگن کی طرف مڑتے ہوئے بولا، تم کیا کہتے ہو ہیگن؟ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اسے بہت سے خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ پولیس اور دوسرے بہت سے لوگ اس کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ کیا سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی یہ کام مائیکل کے سپرد کرنا ضروری ہے؟ تو پھر میں ہی کر لیتا ہوں، سنی بولا۔ ہیگن نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بات تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ سلوزو کے ساتھ اگر پولیس کے 10 کیپٹن ہوں تب بھی وہ تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ اس کے علاوہ وہ دوسری بات بھی اہم ہے کہ اس وقت تم ہی فیملی کے سربراہ ہو، ہم تمہیں اتنے بڑے خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہیگن ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر ٹیسیو اور مینزا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تمہارے پاس کوئی ٹاپ کا آدمی ہے جو یہ کام کر سکے؟ ٹیسیو اور مینزا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہیگن نے مزید کہا، جو آدمی بھی یہ کام عمدگی سے کر دے گا، اسے یا اس کے اہل خانہ کو باقی تمام زندگی میں کبھی کسی مالی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مینزا بولا۔ مینزا اور ٹیسیو کے تمام ٹاپ کے آدمیوں کو سلوزو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اگر ہم نے ان میں سے کسی کو مذاکرات کے لیے بھیجا تو سلوزو اسے دور سے دیکھ کر ہی بدک جائے گا اور مذاکرات کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر میں یا ٹیسیو خود جاتے ہیں تب بھی یہی صورتحال ہوگی۔ سنی ہاتھ اٹھاتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولا، تو پھر گویا طے ہو گیا کہ یہ کام مائیکل ہی کو کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مائیکل یہ کام نہایت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ موقع ہمیں صرف ایک ہی بار ملے گا، اس لیے ہم کام خراب ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہمیں اب صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم پس منظر میں رہتے ہوئے مائیکل کی زیادہ سے زیادہ مدد کس طرح کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے بیک وقت ہیگن، مینزا اور ٹیسیو کو مخاطب کیا، تم لوگ ہر ممکن طریقے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ سلوزو ملاقات کے لیے کون سی جگہ منتخب کرے گا۔ یہ بات حاصل کرنے پر خواہ کتنا ہی خرچ آئے، اس کی پرواہ مت کرنا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس جگہ مذاکرات کے دوران کس طرح مائیکل کے ہاتھوں میں کوئی پستول یا ریوالور پہنچائیں گے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گویا کچھ سوچا، پھر خاص طور پر مینزا کو مخاطب کیا، تم اس موقع کے لیے ایک ایسی گن کا بندوبست کر کے رکھو جو سائز میں چھوٹی ہو اور جس کا کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ لگایا جا سکے کہ وہ کب اور کہاں سے خریدی گئی تھی یا کس کی ملکیت تھی۔ اس پر خاص مادے کی تہ بھی جما دینا جس کی وجہ سے انگلیوں کے نشانات ثابت نہیں ہوتے۔ پھر اس نے مائیکل کو مخاطب کیا، تم جیسے ہی اس گن کو استعمال کر چکو اسے میز کے نیچے پھینک دینا۔ اگر خدا نخواستہ تم پکڑے بھی جاؤ تب بھی وہ گن تمہارے قبضے میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم چشمدید گواہوں اور باقی سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے، لیکن اگر گن تمہارے پاس سے برآمد ہو گئی
تو پھر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ویسے تمہاری حفاظت اور تمہارے فرار کرانے کے لیے سارے انتظامات ہو چکے ہوں گے۔ تمہیں کافی عرصے کے لیے یہاں سے غائب ہونا پڑے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی گرل فرینڈ کو پہلے سے یہ بات بتاؤ یا اسے خدا حافظ کہو۔ جب تم خیر و عافیت سے یہاں سے نکل جاؤ گے تو پھر میں تمہاری گرل فرینڈ کو پیغام بھجوا دوں گا کہ تم جہاں بھی ہو ٹھیک ٹھاک ہو، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر الفاظ پر ذرا زور دے کر بولا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے حکم سمجھنا۔ تمہیں میرے لیے یوں بچوں کی طرح ہدایات جاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ مائیکل خشک لہجے میں بولا، کیا میں تمہارے خیال میں اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ کس قسم کی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم کتنے بھی عقل مند سہی، لیکن ان معاملات میں بہرحال ابھی اناڑی ہو۔ سنی نرمی سے بولا۔ ہیگن گویا بات ختم کرنے کے لیے بولا، چلو اب کم از کم یہ تو واضح ہو گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ باب نمبر 29 اگلی ویڈیو میں سنیں۔